اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے اعلیٰ معیار از عبدالسمیع خان صاحب، کینیڈا، کس دوم آخری۔ صحابہ نے توحید اس طرح بھی قائم کی کہ جو توحید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اس کو اپنی زندگیوں میں جاری کر دیا۔ وہ خدا کے عشق میں مست ہو گئے۔ خدا گواہی دیتا ہے کہ ان کو کوئی تجارت اور دنیا کا کوئی سودا ذکر الہی سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے روک نہیں سکتا تھا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 29 اگست 2023۔ خدائی نصرت۔ توحید کے ان غلاموں کو خدا نے بے آسرا نہیں چھوڑا، ان پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے اور ان کی ڈھارس بندھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رحیم۔ حامیم سجدہ، آیت نمبر 31 تا 33۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر استقامت اختیار کی، ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرتے ہو۔ یہ بہت بخشنے والے اور بار بار رحم کرنے والے کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے۔ اور اسی قید و بند اور اذیت کے عالم میں خدا تعالیٰ نے اپنے غلاموں کو ایسے معجزانہ طور پر رزق عطا فرمایا کہ دشمن حیران رہ گئے، اور یہ امر ان کے لیے ہدایت کا موجب بن گیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے، مگر قوم مسلسل انکار کر رہی تھی۔ اس موقع پر انہیں سخت پیاس لگی، انہوں نے پانی طلب کیا تو ان کی قوم نے کہا، ہم ہرگز تمہیں پانی نہیں دیں گے یہاں تک کہ تم پیاس سے مر جاؤ۔ حضرت ابو امامہ سر پر کپڑا لپیٹ کر سخت گرمی میں پتھروں پر لیٹ گئے، اور بعید نہیں تھا کہ شدت پیاس اور گرمی سے ان کی جان نکل جاتی، مگر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ان کے لیے ایک قیمتی پیالہ میں ایسا پانی لایا ہے جس سے زیادہ خوبصورت پیالہ اور لذیذ پانی کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے وہ پانی سیر ہو کر پیا، اور یہ معجزہ جب انہیں ثبوت کے ساتھ پیش کیا تو ساری قوم ایمان لے آئی۔ مستدرک حاکم، جلد 3، صفحہ نمبر 642۔ حضرت شریک قبیلہ بنو عامر بن لوئی میں سے تھیں، مکہ میں اسلام قبول کیا۔ آپ خفیہ طور پر قریش کی عورتوں کے پاس جاتیں اور اسلام کی تبلیغ کرتیں۔ جب اہل مکہ کو پتہ لگا تو انہوں نے حضرت شریک کو پکڑ لیا اور ان کے لیے سزا تجویز کی، اور انہیں اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار کر دیا اور انہیں نامعلوم منزل کی طرف لے کر چل پڑے۔ انہیں 3 دن تک کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا گیا۔ جب کسی منزل پر رکتے تو خود سائے میں بیٹھ جاتے اور ان کو دھوپ میں باندھ دیتے، خود کھاتے پیتے اور ان کو بھوکا پیاسا رکھتے، مگر خدا تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ سلوک فرمایا کہ رویا میں انہیں بہترین ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلایا جو انہوں نے اپنے اوپر بھی چھڑک لیا، اور ان کی حالت بہتر ہو گئی۔ جب ان کے مخالفین نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو سمجھا کہ شاید انہوں نے ان کے مشکیزوں سے پانی لے لیا ہے، مگر حضرت شریک رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا رویا بتایا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے مشکیزے باقاعدہ اسی طرح بھرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہے، اور پھر اسلام لے آئے۔ الاصابہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 446۔ رحمی رشتوں کا انقطاع۔ توحید کے جرم میں صحابہ پر جو ایک گہرا جذباتی وار کیا گیا وہ رحمی رشتوں کا انقطاع تھا۔ ان کے اہل خاندان نے نہ صرف ان سے تمام تعلق توڑ لیے بلکہ ان پر مظالم کی بھی قیادت کرتے رہے۔
مگر صحابہ اس امتحان سے بھی سرخرو ہو کر نکلے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ سے بہت محبت اور حسن سلوک کرنے والے تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو ان کی ماں نے کہا، یہ تو نے کیا دین اختیار کر لیا ہے، اسے چھوڑ دے، ورنہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں۔ مگر حضرت سعد نے انکار کر دیا اور ماں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی، اور ایک دن رات اسی طرح گزر گیا اور وہ بہت کمزور ہو گئی۔ مگر دین کے معاملہ میں حضرت سعد نے غیر معمولی استقامت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اپنی والدہ سے کہا، اگر تیرے سینہ میں 1000 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے ساری نکل جائیں، تب بھی میں کسی قیمت پر اس دین سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 292۔ حضرت ابو سلمہ نے قریش کے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا۔ اپنے ساتھ اپنی بیوی ام سلمہ، ہند اور بیٹے سلمہ کو اونٹ پر سوار کیا اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ جب ام سلمہ کے قبیلہ بنو مغیرہ کو معلوم ہوا تو وہ لپک کر پہنچے اور ابو سلمہ سے کہا کہ تیری ذات تو ہم سے جدا ہو سکتی ہے، مگر تو ہمارے قبیلہ کی عورت کو نہیں لے جا سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل کو ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لیا اور انہیں اکیلے ہجرت کی اجازت دے کر ام سلمہ کو روک لیا اور قید کر دیا۔ جب ابو سلمہ کے قبیلہ بنو عبد الاسد تک یہ خبر پہنچی تو وہ دوڑے آئے اور کہا کہ ابو سلمہ کا بیٹا تو ہمارے قبیلہ کا فرد ہے، اسے ہم ماں کے پاس نہیں رہنے دیں گے، اور یہ کہہ کر ام سلمہ سے ان کا بیٹا بھی چھین لیا جو شیر خوار بچہ تھا۔ اس طرح بیوی کو خاوند سے اور بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں روزانہ صبح باہر نکل جاتی اور ویرانوں میں بیٹھ کر سارا دن آنسو بہاتی رہتی، اور اس طرح پورا سال اسی حال میں گزر گیا، یہاں تک کہ بنو مغیرہ کے ایک آدمی کو ان پر رحم آ گیا، ان کو بچہ واپس کیا گیا اور مدینہ جانے کی اجازت دے دی گئی، اور وہ اکیلی بچے کو لے کر مدینہ پہنچی۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ نمبر 112۔ یہی ام سلمہ اپنے خاوند کی شہادت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں اور ام المومنین کہلائیں۔ اموال کی قربانی۔ صحابہ نے اپنی جانیں، اپنے جسم، اپنی عزتیں، اپنے تمام دنیاوی تعلقات کے ساتھ اپنے تمام اموال بھی راہ مولا میں قربان کر دیے، مگر ایمان پر آنچ نہ آنے دی۔ ان میں وہ اموال بھی تھے جو صحابہ نے خود راہ مولا میں پیش کیے، اور وہ بھی جو دشمنوں نے ان سے چھین لیے۔ حضرت صہیب ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے، آپ کمزور طبقہ سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ اسلام لائے تھے۔ انہوں نے ہجرت کرنا چاہی تو کفار نے سخت مزاحمت کی اور کہا کہ تم مکہ میں محتاج ہو کر آئے تھے، لیکن یہاں آ کر دولت مند ہو گئے، اب یہ مال لے کر ہم تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا کہ اگر میں یہ سارا مال تمہیں دے دوں تو پھر جانے دو گے؟ اس پر کفار راضی ہو گئے اور حضرت صہیب سارا مال دے کر متاع ایمان کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، صہیب نے کیا ہی نفع بخش سودا کیا ہے۔ طبقات ابن سعد جلد 4 صفحہ نمبر 227۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی قوم نے ان کے تمام کپڑے اتروا لیے۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئے تو اس نے انہیں ایک چادر دے دی۔ انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو تہبند بنا لیا اور ایک ٹکڑا قمیص کے طور پر لے لیا۔ یہی ان کی جائیداد تھی جسے لے کر وہ خوش خوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 چادروں کی وجہ سے ہی ذوالبجادین کا لقب عطا فرمایا۔ اسد الغابہ جلد 3 صفحہ نمبر 122۔ یہ کیفیت 2-4 صحابہ کی نہیں، سب مہاجرین کی تھی۔ وہ جہاں جہاں سے بھی آتے اپنے تمام اموال اور جائیدادیں یا خود چھوڑ کر آ گئے یا دشمنوں نے زبردستی چھین لی اور ان پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ بڑے بڑے مالدار اور تاجر صحابی اس حال میں مدینہ پہنچے کہ تن کے کپڑوں کے سوا اور کوئی چیز ان کے پاس نہ تھی۔ ہاں، آسمان سے حاصل ہونے والے رضائے الہی کی رضا ان پر سایہ فگن تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تمام آبائی جائیداد جو مکہ میں تھی، اس پر عقیل جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے نے قبضہ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا
کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی جگہ چھوڑی ہے جہاں ہم ٹھہر سکیں، اور ایسی عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ فتح کے باوجود وہ مکانات اور جائیدادیں ان سے واپس نہ لی گئیں۔ بخاری کتاب المغازی۔ سچی توحید کے نشان۔ صحابہ نے توحید اس طرح بھی قائم کی کہ جو توحید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اس کو اپنی زندگیوں میں جاری کر دیا۔ وہ خدا کے عشق میں مست ہو گئے۔ خدا گواہی دیتا ہے کہ ان کو کوئی تجارت اور دنیا کا کوئی سودا ذکر الہی سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے روک نہیں سکتا تھا۔ فرماتا ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ سورہ نور آیت نمبر 38۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی۔ جامع ترمذی کتاب المناقب، یعنی میرے صحابہ میں خدا ہی خدا نظر آئے گا۔ ان میں وہ اصحاب صفہ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام الہی سننے کے لیے مسجد نبوی میں چبوترے پر دھونی رما کر بیٹھ گئے۔ انہی میں ابو ہریرہ بھی تھے جو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان میں سے بعض دن میں جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتے اور روزی کماتے اور رات کو دیر تک دین کا علم اور قرآن سیکھتے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نورہم بین ایدیہم و بایمانہم۔ سورہ الحدید آیت نمبر 12، یعنی ان کا نور ان کے آگے بھی دوڑے گا اور بائیں بھی، یعنی ہر طرف نور ہوگا۔ صحابہ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے 20 معجزانہ نظارے دکھائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے رات گئے، 2 صحابہ نکلے تو سخت اندھیرا تھا اور کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ اچانک ایک نور ظاہر ہوا اور دونوں کے آگے ان کے مطلوبہ راستے پر چلنے لگا۔ اور جب دونوں صحابہ اپنے اپنے گھروں کے لیے جدا ہونے لگے تو وہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور گھروں تک پہنچا کر ختم ہوا۔ بخاری کتاب المناقب۔ یہ سب ذکر الہی اور محبت الہی کی برکات تھیں۔ دنیا والے فانی اموال جمع کرتے ہیں مگر خدا والوں نے سب کچھ دے کر خدا کو پا لیا۔ نماز، تلاوت قرآن اور روزہ۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مقرب صحابی تھے، اسلام پر بہت فخر کرتے تھے۔ ایک رات آپ نماز میں دیر تک تلاوت قرآن کریم کرتے رہے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تمہاری تلاوت اور قرات سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم صبح تک قرآن پڑھتے رہتے تو ہو سکتا تھا کہ تم فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے۔ بخاری کتاب و فضائل القرآن باب نزول السکینہ۔ حضرت تمیم دارمی رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت میں ضرب المثل تھے۔ آپ کی نماز تہجد میں شاید ہی کبھی ناغہ ہوتا اور تہجد میں بسا اوقات ایک آیت اتنی بار دہراتے کہ پوری رات ختم ہو جاتی۔ ایک مرتبہ تہجد میں سورہ الجاسیہ کی آیت نمبر 22 ساری رات تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اسد الغابہ از ابن اسیر جزری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215۔ حضرت شمعون کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بہت نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک غزوہ سے واپس آئے، کھانا کھایا اور وضو کر کے سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ کوئی سورت پڑھنی شروع کی اور رات بھر وہی پڑھتے رہے۔ فجر کے بعد جب گھر تشریف لائے تو بیوی نے کہا غزوہ سے واپسی پر کچھ آرام کر لیتے، تو فرمایا مجھے یاد الہی میں کوئی دوسری بات یاد نہیں آتی۔ قرآن کریم میں غور و فکر کرتا رہا یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کسی وقفہ کے بغیر مسلسل روزے رکھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو فرمایا کہ ہر ماہ 3 روزے رکھ لیا کرو، چونکہ ہر نیکی کی جزا 10 گنا ہے، اس لیے 30 روزوں کا اجر ملے گا اور تم خدا کی نظر میں مسلسل روزہ دار قرار پاؤ گے۔ ان کے بار بار اصرار پر فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح روزے رکھو، یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن ناغہ، اور یہ سب سے زیادہ متوازن طریق ہے۔
حضرت عبداللہ نے پھر عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اجازت عطا نہ فرمائی۔ حضرت عبداللہ ایک لمبے عرصے تک اسی حکم کے مطابق صوم داؤدی پر عمل پیرا رہے۔ بخاری کتاب الصوم باب صوم الدہر۔ حضرت عبداللہ بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر گئے۔ 1 سال بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوئے تو صورت اس قدر بدل چکی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان نہ سکے۔ آپ نے فرمایا، تمہاری صورت تو بہت اچھی تھی، تمہیں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، جب سے آپ سے مل کر گیا ہوں مسلسل روزے رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنے نفس کو کیوں اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے؟ رمضان کے روزے رکھو اور ہر ماہ ایک روزہ رکھو۔ انہوں نے اصرار کیا تو 3 روزوں کی اجازت دی۔ انہوں نے مزید اصرار کیا تو فرمایا، 3 دن روزہ رکھو اور پھر 3 دن ناغہ کرو۔ سنن ابو داؤد کتاب الصوم۔ حضرت ابو طلحہ انصاری عہد رسالت میں غزوات میں شرکت کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے اس کی تلافی کرنا شروع کی اور 40 برس روزوں کا اہتمام کرتے رہے۔ اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233۔ ایثار کے نمونے۔ سچی توحید ایثار کا تقاضا کرتی ہے۔ حضرت سعید ابن عامر ایک دفعہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا۔ جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے 1000 دینار حضرت سعید کو بھجوا دیے۔ وہ یہ دینار لے کر اپنی بیوی کے پاس آئے اور واقعہ بتایا۔ بیوی نے کہا، آپ اس رقم سے کچھ کھانے پینے کا سامان اور غلہ خرید لیں۔ فرمانے لگے، کیا میں تجھے اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ ہم اپنا مال اس کو دیتے ہیں جو ہمارے لیے تجارت کرے اور ہم اس کی آمدنی سے کھاتے رہیں۔ بیوی نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت سعید بن عامر نے وہ تمام دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے اور تنگی اور ترشی میں گزارا کرتے رہے۔ حلیت الاولیاء جلد 1 صفحہ نمبر 244۔ حضرت دکین بن سعید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم 440 آدمی تھے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلہ مانگا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، اٹھو اور انہیں دو۔ چنانچہ حضرت عمر ان سب کو ساتھ لے کر گھر آئے۔ کمرہ کھولا تو وہاں کھجوروں کا چھوٹا سا ڈھیر تھا۔ ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لیا، مگر خدا کی قدرت کہ اس ڈھیر میں ذرا برابر کمی نہ آئی۔ حلیت الاولیاء جلد 1 صفحہ نمبر 365۔ مسلم پڑوسی۔ خدا کی سچی توحید پڑوسی سے حسن سلوک کی تعلیم دیتی ہے۔ ایک شخص محمد بن جہم نے کسی مجبوری سے اپنے گھر کو بیچنے کا ارادہ کیا، لیکن قیمت وہ لگائی جو مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ تھی۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو اس نے کہا، میرے پڑوسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن العاص ہیں، اگر ان کے ساتھ برائی کرو گے تب بھی وہ بھلائی کریں گے، جو ان سے مانگو گے وہ دیں گے، تو یہ قیمت مکان کی نہیں پڑوسی کی ہے۔ حضرت سعید بن عاص کو معلوم ہوا تو انہوں نے پڑوسی کو ضرورت کے مطابق رقم بھجوائی اور کہا، مکان فروخت نہ کرو اور اطمینان سے رہو۔ امن کا راستہ صفحہ نمبر 12۔ صحابی رسول حضرت عائض بن عمرو اپنے گھر کا پانی باہر نہیں نکلنے دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی اور میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252۔ حضرت امام حسین کا ایک پڑوسی ان کے پاس آیا اور کہا، اے فرزند رسول، مجھ پر 400 درہم قرض ہے۔ حضرت حسین اندر گئے، 400 درہم لا کر اسے دے دیے اور وہ چلا گیا تو زاروں قطار رونے لگے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اپنے پڑوسی کے حال سے بے خبر رہا اور اس کو مجھ سے سوال کرنا پڑا۔ بحوالہ الفضل 26 مئی 2001۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری نے ایک غلام پر کچھ سختی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہوئے اور فرمایا، یہ لوگ تمہارے بھائی اور خدمت گار ہیں جنہیں خدا نے تمہاری نگرانی میں دیا ہے،
بس جس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو وہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، اور اگر کوئی مشکل کام ان کے سپرد کر دو تو ان کی مدد کرو۔ صحیح بخاری کتاب الایمان۔ یہی ابو ذر غفاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اس طرح کرتے تھے کہ آقا اور غلام ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے تھے اور ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے تھے۔ ایک جماعت زمین پر توحید۔ صحابہ نے توحید کے اعلیٰ معیار اس طرح بھی قائم کیے کہ انہوں نے کالے اور گورے کا فرق مٹا دیا، اور عزت اور تکریم کا معیار صرف اور صرف تقویٰ تھا۔ سب خدا کے بندے اور عاجز انسان تھے۔ حضرت عمر جیسا فاتح اور صاحب جلال بھی حضرت بلال کو سیدنا بلال کہہ کر مخاطب کرتا۔ نماز کا امام اور لشکر کا سردار وہ ہوتا تھا جس کو قرآن زیادہ آتا تھا یا جس کی دینی خدمات زیادہ ہوتی تھیں۔ قانون کی نظر میں سب برابر تھے۔ زمین پر ایسی توحید قائم ہوئی جو اس زمین کا روشن ترین دور تھا۔ صحابہ کی توحید کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ وہ اپنی باہمی محبت اور ایثار سے ایک خاندان کی طرح بن گئے تھے۔ ان میں 3 صحابہ کو یاد کریں جو جنگ یرموک کے میدان میں زخمی ہو کر آخری سانسیں لے رہے تھے۔ جب ایک شخص پانی لے کر آیا تو ہر ایک نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سارے شہید ہو گئے مگر کسی نے اپنے ساتھی سے پہلے پانی پینا پسند نہ کیا۔ استیاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1084۔ مدینہ منورہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک صحابی نے قربانی کا گوشت پڑوسی کی طرف بھجوایا تو اس نے ایک اور مستحق کی طرف بھیج دیا۔ اس نے آگے روانہ کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ گوشت 7 گھروں سے ہوتا ہوا پہلے گھر واپس آ گیا۔ ایک مستشرق مسٹر گارس لکھتا ہے، عرب بت پرست تھے، محمد نے ان کو خدا پرست بنا دیا۔ وہ لڑتے جھگڑتے اور جنگ و جدال کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو ایک اعلیٰ سیاسی نظام کے تحت متحد کر دیا۔ ان کی وحشت و بربریت کا یہ عالم تھا کہ انسانیت شرماتی تھی، مگر آپ نے ان کو اخلاق فاضلہ اور بہترین تہذیب و تمدن کے وہ درس دیے جس سے نہ صرف ان کو بلکہ تمام عالم کو انسان بنا دیا۔ بحوالہ انصار اللہ جولائی 1991۔ توحید کی تبلیغ۔ صحابہ نے توحید کے اعلیٰ معیار اس طرح بھی قائم کیے کہ جو توحید انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی تھی اسے کل عالم تک پہنچانے کے لیے کوشاں رہے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور اپنی قربانیوں سے۔ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے 20 صحابہ آئے، حضرت ابو ذر غفاری کی تبلیغ سے ان کا قبیلہ، حضرت قیس بن یزید سے ان کا قبیلہ، حضرت عمرو بن مرہ سے ان کا قبیلہ، طفیل بن عمرو دوسی سے ان کا قبیلہ مسلمان ہوا۔ حضرت علی، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل نے یمن میں توحید کا جھنڈا لہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو مبلغ توحید بنا کر مدینہ بھیجا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انصار کے دونوں قبائل اوس اور خزرج کے دل جیت لیے۔ بدر کے قیدیوں سے اتنا اچھا سلوک کیا گیا کہ آزادی کے بعد سارے کے سارے جلد یا بدیر جلد اسلام لے آئے۔ مصر فتح کیا تو اہل مصر سے نہایت احسان کا سلوک کیا۔ وہاں کے عیسائیوں نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ میری دادی ہاجرہ مصر کی تھی، جب تم اس پر فتح پاؤ تو نرمی سے پیش آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت اور صحابہ کا نمونہ دیکھ کر مصر نے اپنا دل ہار دیا اور آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹا ہوا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 174۔ مصر کا ایک بہت بڑا رئیس شتا نامی مسلمانوں کے اخلاقی محاسن کا گرویدہ ہو کر 2000 آدمیوں کے ساتھ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ تاریخ مکریزی بحوالہ سیر الصحابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 135۔ 13 ہجری میں جنگ یرموک کے دوران عیسائی حاکم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مسلمان لشکر کی خبر لائے
اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ لوگ جو دن کو شہسوار ہوتے ہیں رات ہوتے ہی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ہیں، اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں، زنا کرے تو اس کی سزا دیں، وہ حق کے معاملہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ سن کر حاکم نے کہا تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور چند دن بعد اس نے شکست قبول کر لی۔ تاریخ طبری جلد 2 صفحہ نمبر 610۔ خدا زندہ ہے۔ صحابہ کی توحید کا اعلیٰ معیار اس وقت بھی نظر آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور صحابہ مارے غم کے دیوانہ ہو گئے، اور کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین نہ آتا تھا، اور حضرت عمر بھی یہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، جو یہ کہے گا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے توحید کے شاگرد حضرت ابو بکر آگے بڑھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا خدا آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، پھر باہر تشریف لائے اور صحابہ کے سامنے اعلان کیا کہ من کان منکم یعبد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ صحیح البخاری کتاب المغازی، کہ سن لو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو خدا واحد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ خدا زندہ ہے اور اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر یہ آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور امت کو سبق دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مخلوق میں سب سے بلند ہے، مگر خدا کے مقابلہ پر سب فانی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محض اس کے بندے اور رسول ہیں، اور سابقہ سب رسولوں کی طرح فوت ہو چکے ہیں۔ کاش امت مسلمہ اس سبق کو یاد رکھتی اور مسیح کو آسمان پر نہ بٹھاتی تو صلیب کا فتنہ برپا نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر نے گرتے ہوئوں کو بھی تھام لیا، اور صحابہ کو یہ سبق ایسا پسند آیا کہ مدینہ کی گلیوں میں یہ آیت گاتے پھرتے تھے، اور پھر نئے سرے سے توحید کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے بہت سے قبائل نے بغاوت کر دی، اور قریب تھا کہ وہ توحید کی اس چھوٹی سی ریاست کو برباد کر دیتے، تو حضرت ابو بکر نے صحابہ کی مدد سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری صحابی تھے، مسلمہ کذاب نے اپنی بغاوت کے زمانے میں انہیں پکڑ لیا اور کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ بات سننا بھی نہیں چاہتا۔ اس پر مسلمہ نے ان کا ایک ایک عضو کاٹ کر انہیں شہید کر دیا۔ سیرت النبی ابن ہشام جلد 2 صفحہ نمبر 110۔ مراکز توحید اور درس توحید۔ توحید سکھانے کے لیے سب سے بڑی جگہ مسجد اور سب سے بڑی کتاب قرآن کریم ہے، جس کے لیے صحابہ کے سردار خلفائے راشدین نے بھرپور محنت کی۔ حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں قریباً 4000 مساجد تعمیر کرائیں۔ الفاروق صفحہ نمبر 228۔ جب کوفہ آباد کیا تو اس میں بہت بڑی مسجد تعمیر کرائی جس میں 40,000 افراد نماز پڑھ سکتے تھے۔ عمارت کے باہر بہت بڑا سائبان بھی بنایا گیا۔ الفاروق صفحہ نمبر 232۔ آپ نے ہر جگہ قرآن مجید کا درس جاری کیا اور معلم اور قاری مقرر کر کے ان کی تنخواہیں مقرر کیں۔ بعض بزرگ صحابہ کو حضرت عمر نے دور دراز اسلامی ممالک میں بھیجا تاکہ لوگوں کو نماز اور قرآن سکھائیں۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ہمس کی مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ 30 بڑے صحابہ وہاں موجود تھے جو لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اور جب انہیں کسی مسئلہ میں الجھن ہوتی تو معاذ ابن جبل کی طرف رجوع کرتے۔ تذکرۃ الحفاظ ذہبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20۔ وہ ابراہیم کی طرح آگ میں ڈالے گئے، یوسف کی طرح قید کیے گئے اور مسیح کی طرح صلیب پر چڑھائے گئے، مگر توحید کے اعلیٰ معیار قائم کیے تو خدا نے زمین پر انہیں یکتا بنا دیا۔ ان پر خدا کے فرشتے نازل ہوتے تھے، وہ صاحب الہام اور رویا تھے۔
اور سینکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رسول کی توحید کے ان تمام اعلیٰ معیاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور آپ کی سچائی کے ثبوت کے طور پر پیش فرماتے ہیں۔ فرمایا، دیکھو کہ اس مرد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بلند شان ہے، جس نے تھوڑے سے عرصہ میں ہزاروں انسانوں کی اصلاح کی اور فساد سے صلاحیت کی طرف ان کو منتقل کیا، یہاں تک کہ ان کا کفر پاش پاش ہو گیا اور صدق اور راستی کے تمام اجزاء بحیت اجتماعی کے وجود میں جمع ہو گئے، اور ان کے دلوں میں پرہیزگاری کے نور چمک اٹھے، اور ان کی ہمتیں دینی خدمات کے لیے بلند ہو گئیں، اور وہ دعوت اسلام کے لیے ممالک شرقیہ اور مغربیہ تک پہنچے، اور ملت محمدیہ کی اشاعت کے لیے بلاد جنوبیہ اور شمالیہ کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ انہوں نے اپنی کوششوں اور تگ و دو میں کوئی دقیقہ اسلام کے لیے اٹھا نہ رکھا، یہاں تک کہ دین کو فارس اور چین اور روم اور شام تک پہنچا دیا، اور جہاں جہاں کفر نے اپنا بازو پھیلا رکھا تھا اور شرک نے اپنی تلوار کھینچ رکھی تھی، وہیں پہنچے۔ وہ زمین کی انتہائی آبادی تک زمین پر قدم مارتے ہوئے پہنچے۔ ان کی عقلیں آزمائی گئیں اور ملکداری کی لیاقتیں جانچی گئیں، سو وہ ہر ایک امر میں فائق نکلے اور علم اور عمل میں سبقت کرنے والے ثابت ہوئے۔ اور یہ معجزہ ہمارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حقیقت اسلام پر ایک صریح دلیل ہے۔ نجم الہدا، روحانی خزائن، جلد 14، صفحہ نمبر 61 تا 66۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آج بھی زندہ اور تابندہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی تھی کہ تیری قوت قدسیہ سے مسیح موعود کے ذریعے صحابہ کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ چنانچہ مسیح موعود نے اعلان فرمایا، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ آج بھی وہی بلال کی قربانیاں ہیں اور احد احد کی صدائیں ہیں، وہی اذان اور نماز پر پابندیاں ہیں، وہی گرفتاریوں کا ماحول ہے اور شہادتوں کا لہو ہے، وہی لوٹ مار کے مناظر ہیں اور ہجرتوں کا سلسلہ ہے۔ آج بھی زمین پر وہی توحید ہے جو ساری قوم ایک ہاتھ پر اکٹھی ہے، ایک جماعت، ایک خلیفہ، ایک امام، ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج بھی کوئی نہیں جو بلالی آواز عہد کو مٹا سکے، کوئی پتھر، کوئی پہاڑ نہیں جو سینوں پر پڑھ کر لا الہ کی آواز کو دبا سکے، کوئی دکھ اور کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی شہادت سے احمدیوں کو باز رکھ سکے۔ جماعت احمدیہ اس توحید کے پیغام کو کل عالم میں پھیلانے کے لیے کوشاں ہے، اور اس وقت تک دم نہیں لے گی جب تک زمین کا مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب توحید کے نور سے منور نہیں ہو جاتا۔